السلام علیکم ناظرین، آپ سبھی کا استقبال کرتے ہیں تازہ ٹی وی کے فیوریٹ شو ماہ رمضان میں، اور ماہ رمضان میں اس سال آپ دیکھ رہے ہیں نور قرآن۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں، اور سب سے پہلے شیخہ صدیقی کو میں دعوت دیتا ہوں کہ آپ اس سورہ کی تلاوت کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی اور ایک دوسرے کو صبر کی نصیحت کی۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین، یہ سورۃ العصر ہے، قرآن پاک کی جو مختصر صورتیں ہیں آخری حصے میں 30ویں پارے میں، ان میں سے ایک صورت ہے اور انتہائی جامع صورت ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا مضمون بیان کیا ہے جس کے بارے میں مفسرین کی رائے ہے کہ انسان اگر اس صورت کے مفہوم کو بھی ڈھنگ سے سمجھ لے تو وہ بہت بڑی ہدایت حاصل کر لیتا ہے اور بہت بڑی بات معلوم کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ارشاد فرمایا ہے والعصر، زمانے کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ عصر کا مطلب ہے زمانہ، خاص طور پر گزرا ہوا زمانہ، ٹائم کی قسم کھائی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ وقت ہی ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے۔ انسان اس دنیا میں جو آتا ہے وقت لے کر آتا ہے، کوئی 20-30 سال، کوئی 40-50 سال، کوئی 60-70 سال، کوئی 80-90 سال۔ ایک وقت ہوتا ہے جو انسان کو دیا جاتا ہے، اور اسی وقت میں اس کو جو کچھ کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے، پھر ایک وقت میں وہ اس دنیا سے واپس چلا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کو گواہ بنا کر، اسی وقت کی قسم کھا کر ارشاد فرمایا ہے کہ وقت کی قسم، گزرتے ہوئے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، کہ انسان جو ہے وہ حقیقت میں خسارے میں ہے۔ عام طور پر جس کام کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے وہ اس کام کو مکمل نہیں کر پاتا، اس کام کا حق ادا نہیں کر پاتا، وہ پاس نہیں ہوتا، وہ فیل ہو جاتا ہے، وہ لاس کرتا ہے، وہ گھاٹے میں رہتا ہے، وہ نقصان میں رہتا ہے۔ ان الانسان لفی خسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر آدمی کو جنت جانے کے لیے صرف ایک زندگی دی جاتی، ایک زندگی، ایک ٹائم اس کو دیا جاتا ہے۔ اب وہ اس کو اگر ضائع کر دیتا ہے تو یقینی طور پر وہ اپنا بہت بڑا نقصان کرتا ہے۔ ہم اس کی ایک چھوٹی سی مثال ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بچہ امتحان دیتا ہے، امتحان گاہ میں بیٹھتا ہے، ایگزام ہال میں ہوتا ہے، اس کو 1 گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ ملتا ہے اپنے جوابات لکھنے کے لیے۔ اگر وہ وقت میں اپنا کام کرنے کے بجائے جو اس کا اسائن ورک ہے، جو اس کو کرنا ہے، اگر وہ اس کو نہیں کرتا ہے، کچھ اور کرتا ہے، کچھ بھی کرے، وہ کوئی بھی کام کرے، سو جائے، کسی سے بات کرے، کھیلنے میں مصروف ہو جائے، ذکر میں لگ جائے، کوئی اچھی قرآن پاک کی تلاوت ہی شروع کر دے، کوئی بھی اور کام کرے لیکن وہ نہ کرے جس کام کے لیے اس کو وقت دیا گیا ہے، تو جب اس کا وقت نکل گیا تو پھر اس کو دوبارہ وقت نہیں ملتا ہے۔ ایسے انسان کو ایک زندگی دی جاتی ہے، اس کو جو کرنا ہے اسی میں کرنا ہے۔ لوگ بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے کا سفر کر لیتے ہیں اور جو کرنا ہے اس کام کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الا الذین آمنوا، صرف وہ لوگ کامیاب ہو پاتے ہیں جو ایمان لاتے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اچھے کام کرتے ہیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں، ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ 4 چیزوں کا یہاں پہ ذکر ہے، ایمان، اعمال صالحہ، حق اور صبر کی تلقین۔ تو آپ دیکھیں گے معزز ناظرین کہ سب سے پہلے تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے۔ تو اللہ کو اس کی تمام صفتوں اور ان کے لازمی تقاضوں کے ساتھ سچے دل سے تسلیم کرنے کا نام ایمان ہے، اور اللہ پر خشیت
توکل اور اعتقاد کے تمام لوازم و شرائط کے ساتھ اس پر یقین رکھنا کہ اللہ کو ماننا. ایمان کن کن چیزوں پر لانا ہے؟ قرآن پاک میں اللہ نے ذکر کیا، آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والیوم الآخر. اللہ پر ایمان لانا ہے، ہر طرح سے اس کے تمام صفات کو قبول کرنا ہے، اس کے بارے میں یقین کرنا ہے کہ وہی خالق و مالک ہے، وہی پروردگار ہے، اس نے ہمیں ایک زندگی ایک مقصد کے تحت عطا کی ہے، وہ ہمارے اوپر نگراں ہے، وہ علیم ہے، ہر کچھ جانتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ حکمت کے ساتھ فیصلے کرتا ہے، وہ خبیر ہے، اس کو ساری چیزوں کی خبر ہے، وہ بصیر ہے، ہر چیز پر اس کی نگاہ ہے. تو اس خدا پر ایمان رکھنا، اس کو ایمان کہتے ہیں. اور ایمان کے بارے میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا. ایمان یقین لازم ہے، صرف ماننا نہیں، اس پر یقین کرنا. اللہ نے فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسول پر، پھر اس پر ان کو شک نہیں رہا. ایک دوسری جگہ اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ وہ انہوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے، پھر اس کے اوپر وہ قائم رہے، اس پہ کھڑے رہے، اس پر ان کا یقین مسلسل رہا، وہ کبھی یقین ان کا متزلزل نہیں ہوا. تو اللہ کے اوپر ایمان رکھنا ہے، اس کی دعوت دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ ایمان کے بغیر زندگی نامکمل ہوتی ہے. ایک انسان جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں جانا، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں مانا، اگر اس نے اپنے رب کی نہیں مانی، تو پھر یہ دنیا پھر اس کو شیطان کے چکر میں اگر وہ دوڑتا رہا تو یقیناً وہ ناکام ہوا. پھر اس کے ساتھ ذکر ہے عمل صالح کا. عمل صالح ایمان باللہ کا لازمی تقاضا ہے. انسان اگر صاحب ایمان ہوگا تو اس کے اچھے اعمال خود اس کے ایمان کی گواہی دیں گے. مومن کا قول اور عمل دونوں اس کے ایمان کا اظہار و اعلان کرتے ہیں. ایک آدمی ایمان لائے اور اس کا عمل اس کے ایمان کے مطابق نہ ہو، اس کا مطلب اس کا ایمان نامکمل ہے. ایمان اسی وقت مکمل ہوتا ہے جب عمل سے بھی وہ بات ظاہر ہو. اور عمل صالح کا مطلب ہر نیکی، جو نیکی بھی انسان کرتا ہے، ہر کام کے اندر جو اچھا عمل ہے، اچھا طریقہ. ایمان اور نیک اعمال کا تعلق انسان کی ذاتی اور انفرادی زندگی سے ہے، یہ تو اس کی ذاتی بات ہو گئی. لیکن ایک انسان جو خود اچھا ہوگا وہ یقیناً یہ چاہے گا کہ دوسروں کو بھی فائدہ پہنچے. وہ اچھائی کی طرف جا رہا ہے، وہ کامیابی کی طرف جا رہا ہے، تو دوسرے لوگ بھی کامیابی کی طرف جائیں. یہی بات اللہ نے فرمایا کہ یہ لوگ صرف ایمان اور عمل صالحہ پر نہیں رکتے، بلکہ دوسروں کو بھی حق بات بتاتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے رہتے ہیں. یہ بات کافی نہیں ہوتی ہے کہ انسان صرف خود ایمان لے آئے اور خود اچھے اعمال کر لے اور اکیلا جنت میں چلا جائے. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوشل اینیمل بنایا ہے، وہ معاشرے میں رہتا ہے، وہ دوسروں سے فائدہ اٹھاتا ہے، وہ دوسروں سے دنیا کی زندگی میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے اور آخرت کے معاملے میں بھی فائدہ اٹھاتا ہے. ہر انسان کا حق بنتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کریں اور آخرت کے معاملے میں بھی ایک دوسرے کی مدد کریں، اور جو حق بات ہیں وہ بتائیں، حق کے اوپر قائم رہنے کی تلقین کریں. زندگی کے ہر موڑ پر ہمیں ہر چیز کے اندر دو رخ نظر آتا ہے. ایک حق کا راستہ ہوتا ہے، ایک باطل کا راستہ ہوتا ہے. جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ خود بھی حق پر رہتے ہیں اور دوسروں سے بھی کہتے ہیں کہ وہ حق کے اوپر قائم رہیں. بہت سارے حقوق ایک آدمی کے اوپر عائد ہوتے ہیں، اللہ کے حقوق عائد ہوتے ہیں. اللہ نے زندگی دی ہے، اس کی بندگی کرنا اس کا حق ہے. نماز پڑھنا، روزے رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اس کا حق ہے. بندوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، بہن بھائیوں کے حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں، محلے والوں کے حقوق ہیں، سوسائٹی کے حقوق ہیں. ان سارے حقوق کو ادا کرنا، ہر اچھا مومن جو ہوتا ہے وہ سب کے حقوق ادا کرتا ہے، خود بھی کرتا ہے اور دوسروں سے بھی کہتا ہے. اور جو آخری بات یہاں پہ کہی گئی ہے وہ تواصوا بالصبر، کہ صبر کرنا. صبر کیا ہے؟ برداشت کرنا. عربی میں صبر کا معنی بہت وسیع ہے. اس کا مطلب ثابت قدمی ہوتا ہے کہ انسان جہاں کھڑا ہے وہ کھڑا رہے. حق پر کھڑا رہنا آسان نہیں ہوتا. حق پر بعض دفعہ انسانوں کو بہت تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں، بہت دکھ جھیلنے پڑتے ہیں، بہت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اللہ فرماتا ہے جس کے اندر صبر ہوتا ہے وہی حق پر کھڑا رہتا ہے. تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، خود بھی حق پر کھڑے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی حق کی تلقین کرتے ہیں، خود بھی صبر کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں. یہ صفات جس آدمی کے اندر آ جاتی ہیں، جب اس طرح انسان زندگی گزارتا ہے ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، حق اور صبر کے اوپر عمل کرتے ہوئے، اس کی تلقین کے ساتھ، اچھائیوں کی دعوت و تبلیغ کے ساتھ،
تب وہ انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے علاوہ جتنے انسان ہیں، اللہ فرماتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم سارے لوگ ناکام ہو جا رہے ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے اعمال صالحہ کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی اور صبر کی تلقین کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایمان کے ساتھ، اعمال صالحہ کے ساتھ، حق اور صبر کی نصیحت اور تلقین کے ساتھ زندگی گزارنے کی اور ایک کامیاب زندگی گزار کر اس دنیا سے رخصت ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔